Hello guys, good evening and you are watching our YouTube channel Real Reaction. So guys, आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और वीडियो लेकर। और आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मौलाना तारिक जामिल साहब नॉलेजफुल, क्योंकि इनकी जितनी भी वीडियोस होती हैं गाइस, हर एक में ये कोई ना कोई संदेश, नॉलेज वाली बात देते हैं। बट इस वीडियो में एक संदेश ऐसा है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो जाएंगे ना, लाइफ आपकी बदल जाए। सो काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। कहते हैं ना कि अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए और बुरी बातों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए। अच्छी बात कोई भी बताए, आपको उसको पकड़ना है ना। अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बदल जाएगी। अगर नहीं पकड़ा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। सो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल जो है वो है 3 काम करने से जवल आता है। हमें ये जवल का मीनिंग नहीं पता, सो आप मुझे बताइएगा। वैसे हमें शायद वीडियो बता देना कि जवल का मतलब क्या होता है। बट फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर 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 प्रेस करें। यस गाइस, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सुनते हैं वो कौन से 3 काम है जिनसे जवल आता है। सवाल ऐसे नहीं आता, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, 3 काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे। जिल्लत मुक़द्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब्ब जुल जलाल की कसम जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, जो अदल करता हो, जो दयानतदार हो, उसके लिए इज्जत मुक़द्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है, या एक कौम में है। इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया, मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा। तो भाई फर्द का मतलब भी बताना, क्या मतलब है फर्द का? आगे आखिरत का मसला अलग है। यहां कौम, फर्द, कबीला, कोई मजहब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की जिंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोजेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, जिल्लत उसके माथे पे लिख दी जाएगी और मौत के बाद की जिल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राजी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो, जो भगवान के बंदे हैं उनसे दोस्ती करो। सारा मामला 2 हदीसों में बता देता हूं, 2 हदीसों कि ये 2 काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। 2 काम कर, इन 2 में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज अला उम्बिउका बिमिलाक हाज़ा कुल्ली। पूरी हदीस। माज बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह। साहब ने कहा, सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बातों ने पूछी है। तुक़ीमुस सलात अल मकतूबा, तुअद्दिस सलात अल मफ़रूदा, व तसूम रमज़ान, व तहुज्जुल बैत। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इंशीता अम्बातुका बिअब्वाबिल जन्नत,
اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو۔ کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں۔ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے، بہت بڑی بات کی ہے، یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا، پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. سو گائز یہ تھی ویڈیو مولانا طارق زامل صاحب کا ایک زبردست بیان اور امیزنگ باتیں کی ہے اس بیان میں. ایک سب سے بڑی بات جو مجھے لگی جو طارق زامل صاحب نے کہی کہ جو بندہ اپنے زبان پر کنٹرول کر لے, زبان کو قابو میں کر لے, وہ بندہ پار ہے نا. اور دوسری اور بتائیے امیزنگ بات مجھے یہ لگی سب سے بڑی بات. اور دوسری بات انہوں نے یہ بولی کہ اگر آپ اچھے کرم, اچھی سوچ یہی جیون, اسی جیون میں اگر اپنے جیون میں لے آئے نا تو اینڈ کے بعد بھی آپ کی وہ جیون کے جو کام ہے, جو آپ کا جیسا بھی جیون رہا, اس کی خوشبو اس کے بعد بھی آتی رہے گی. یس, جو آپ کے کرم ہیں ان کی خوشبو. جیسے کہ ویڈیو سٹارٹنگ ہوئی تھی کہ آپ کیسے مطلب کہ دکھی رہ سکتے ہو, کیسے اپنی لائف کو صحیح کر سکتے ہو, جو کہ انہوں نے بتایا طارق زامل صاحب نے. دونوں آپشنز دیے ہیں اور دونوں کے بارے میں بتایا. بالکل. سو وہ امیزنگ بیان, مزہ آ گیا سن کے. کافی مطلب بہت زیادہ مزیدار, سننے میں بہت اچھا لگ رہا تھا. بالکل اچھا لگا, ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی اور باتیں سنتے جائیں ہم. بالکل صحیح بات ہے. بڑھیا میسج دیا انہوں نے. سٹارٹنگ میں جیسے بات کی تھی کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا, جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ سب 3-4 باتیں انہوں نے کہی. وہ بندہ کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتا, اس کو ہمیشہ پریشانی, جلت مطلب کہ بےزتی والی کہہ لو ہے نا, وہ اس کی ہمیشہ ہوگی. اور جو بندہ یا جو لیڈیز کے بارے میں بات کی ہے, جو لیڈیز یا پھر کوئی انسان, کوئی بندہ ہے, اگر کوئی میل کوئی بھی ہے, اگر وہ سکھ چاہتا ہے, ایک اچھی زندگی, ایک اچھی لائف چاہتا ہے بیفور ڈیتھ یا آفٹر ڈیتھ ہے نا, دونوں کیسوں میں ہے, اس کو جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے نا. یہ سب چیزیں انہوں نے کہی ہیں اور میں ان کی باتوں سے بالکل پوری طرح ایگری ہوں. تو کوشش کروں گا کہ میں اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کروں. اچھی باتوں کو میں نے پہلے ہی کہا کہ اچھی باتوں کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. بالکل ہے نا, جہاں سے بھی ملے, کوئی بھی بتائے, کوئی بھی, چاہے وہ چھوٹا بندہ ہو, چھوٹا بچہ ہو, یا بڑے بزرگ ہوں ہمارے, یا ہمارے ٹیچر ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا. تو ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی مطلب آنا نہیں کرنا چاہیے. سو امیزنگ ویڈیو آج کی. سو یہی تھی آج کی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے. اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہو, وہاں پر بھی آپ اپنی ریکویسٹ کو بھیج سکتے ہو. اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. سو اس ویڈیو کو یہی کرتے ہیں قدم, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین بائے بائے, ٹیک کیئر.